اور جب 50 سال عمر پوری ہو گئی تو عاشق بن گئے. اب جب عاشق بن گئے تو بغداد کی طرف دیکھ کے بولے اے میرے مولا میں کہاں جاؤں, میرے لیے کہاں حکم ہے, کہاں بزنس, کہاں کاروبار, کہاں پڑھانا, کیا کرنا ہے. آواز آئی اے عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے. بولے نہ میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا, لوگ اچھے نہیں ہیں. فرمایا میرے مولا نے اے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا مجھے یہ شہر پسند نہیں ہے, یہاں اوباش ٹپوری قسم کے لوگ رہتے ہیں, نشہ خور بہت ہیں, حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, عورتوں میں بے پردگی ہے, مردوں میں تعیش پرستی ہے, میں اس شہر میں نہیں رہوں گا. آواز آئی تجھے اسی شہر میں رہنا ہے, تجھے اسی. غوث پاک فرماتے میں مچل گیا. جب عاشق بن چکے تھے تو پھر اب درجہ محبوبیت پر آنا ہے, اب باتیں ان کی فالو کی جائیں گی. کہتے ہیں میرے مولا اگر میں بغداد میں رکوں گا تو پھر میری کچھ شرطیں بھی ہیں تجھے ماننی پڑیں گی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اونچی بولو. اللہ سے کہہ رہے ہیں. آپ کوتوال سے نہیں کہہ سکتے, دروگا جی سے نہیں کہہ سکتے, ودھائک سے نہیں کہہ سکتے. یہ غوث پاک اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں ہیں. آواز آئی بول عبد القادر تیری شرط کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 70 شرطیں گنائیں. کتنی؟ مجھے بولو. میں نے 70 شرطیں گنائیں اور اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول کی ہے. ایک دن تقریر کر رہے تھے غوث پاک نے فرمایا اے بغداد والو اگر کہو تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا تھی؟ لوگوں نے کہا حضور بتا دیں. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی. میں نے کہا اے میرے مولا میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ 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 اللہ. کہو تو دوسری بتا دوں, کسی بتا دوں. یہ کتاب میں نہیں ہے, یہ کتاب میں نہیں ہے کہ یہی وہ دوسری شرط ہے, لیکن یہ واقعہ ہے. لیکن غوث پاک کے ان 70 معروضات میں ایک یہ بھی ہے. غوث پاک کے خادم شیخ بقا بن بطوح غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. استاد شیخ حماد دباس کے روم میں آئے, اور جب روم میں آئے نا تو سرکار غوث اعظم کے استاد بیٹھے تھے. غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ادب سے خطبہ پڑھا, اور خطبہ پڑھنے کے بعد تقریر شروع کر دی. اور جب تقریر شروع کی تو ٹاپک کیا تھا؟ نماز روزہ نہیں, موت قضا و قدر نہیں. معلوم ہے کیا ٹاپک تھا؟ اپنی ہی ذات. اے بغداد والو تمہیں پتا ہے عبد القادر کون ہے؟ اپنے ہی بارے میں غوث پاک نے بڑی 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 باتیں کی اور دیر تک کی. تقریر جب ختم ہوئی تو آپ کے استاد نے کہا عبد القادر ادھر آؤ. جب غوث پاک اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد شیخ حماد نے کہا عبد القادر تجھے پتا ہے بہت اوور بولتے ہو. ان کے استاد نے کہا بہت اوور بولتے ہو, اپنے بارے میں کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. سن عبد القادر تجھ سے اللہ میدان محشر میں تجھ سے بھی اللہ سوال کرے گا, سنبھل کے بولا کرو. فرماتے ہیں استاد اے عبد القادر اللہ تجھ سے بھی مواخذہ کرے گا, گرفت کرے گا, تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ, لہذا سنبھل کے بات کیا کرو, اتنا اوور نہ بولا کرو. غوث پاک کے خادم شیخ بقا کہتے ہیں کہ غوث پاک کا چہرہ بدل گیا. آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے استاذ کے سینے پہ رکھا, رکھنے کے بعد ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد فرمایا اے میرے استاذ دیکھو میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے حماد دباس اللہ فرماتا ہے میں عبد القادر سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ ان 70 میں سے دوسری شرط ہے. مجھے کئی باتیں معلوم ہیں, یہ بتایا تھا صوفی صاحب قبلہ نے, لیکن حضور غوث اعظم سرکار ہے, ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ. تو یہ کھانے کھلانے والی رسم کو